السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بھائی نے میسیج کے ذریعے پوچھا تھا کہ حضرت ایک مسجد کی رقم دوسرے مسجد میں کسی بھی نیک و جائز کام میں صرف کر سکتے ہیں یا کہ نہیں کر سکتے ہیں، یا ایک مسجد میں پیسے بہت ہیں اور دوسرے مسجد میں پیسے کی حاجت ہے زمین وغیرہ فروخت کے لیے خریدنے کے لیے، تو کیا اس ایک مسجد کے پیسے کو دوسرے مسجد کے زمین خریدنے کے لیے ہم صرف کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ اسی طریقے سے فطرہ کا پیسہ ہم مسجد میں لگا سکتے ہیں کہ نہیں لگا سکتے ہیں؟ تو آئیے علماء کرام کا سنتے ہیں، علماء کرام اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ صورت مستفسرہ میں یعنی سائل نے جو سوال کیا ہے کہ ایک مسجد کے رقم کو دوسرے مسجد میں خرچ کر سکتے ہیں کہ نہیں، چاہے وہ جو بھی نیک و جائز کام ہو مسجد کے لیے، اسی طریقے سے فطرہ کے پیسہ کو مسجد میں یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں، استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس میں علماء فرماتے ہیں واقف نے خاص کر روپیہ جس مسجد میں صرف کرنے کے لیے دیا تو یہ روپیہ دوسری مسجد میں یا دوسری مسجد کی زمین خریدنے میں یا دوسری مسجد کی تعمیر میں صرف نہیں ہو سکتا۔ مسجد کی رقم دوسری مسجد میں خرچ کرنا جائز نہیں۔ اگر جیسے مثال کے طور پہ اگر میں نے کسی مسجد کے امام صاحب کو یا مسجد کے کمیٹی کے لوگوں کو کہا کہ حضور یہ پیسہ ہے میں نے آپ کو اس مسجد کے لیے میں دے دیا، اب وہ کمیٹی والے چاہیں گے کہ ہم دوسری مسجد میں دے دیں، ہم کو اس پیسے کی حاجت نہیں، تو اگر میں نے خاص کر کے دے دیا اس مسجد میں تو پھر اس پیسے کو اس مسجد کے علاوہ دوسری مسجد میں صرف نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ جس ضمن میں خرچ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ کمیٹی والے اس پیسے کو دوسرے کام میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا دوسرے مسجد میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ مسجد کے لیے میں نے قید لگا کر کے دیا تو مسجد میں ہی خرچ کر سکتے ہیں، چاہے مسجد ہی ہو لیکن دوسرے مسجد میں نہیں۔ اسی طریقے سے در مختار میں ہے ولا یجوز نقلہ ونقل مالہ الی مسجد آخر، یعنی وقف میں شرائط واقف کا اتباع واجب ہے۔ اشباہ والنظائر میں ہے شرط الواقف کنص الشارع فی وجوب العمل بھی، واجب العمل ہونے میں واقف کی شرط شارع کی نص کی طرح ہے۔ اسی طریقے سے وہ رقم دوسری مسجد میں صرف کرنا شرط واقف سے جدا ہے، جیسا کہ ظاہر یہی ہے تو صرف یہ محض ناجائز ہے کیونکہ واقف کی منشا کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ البتہ اگر واقف نے ہی وقف کرنے کے وقت میں، جیسے میں نے مسجد میں وقف کیا، میں نے 5,000 روپیہ میں نے کمیٹی والوں کو دیا اور کہا حضور یہ اپنے مسجد میں صرف کریں، اگر یا میں نے کلی اختیار کر دیا، اختیار کے ساتھ دے دیا مسجد میں صرف کریں، یا اگر آپ کے پاس پیسے کی حاجت نہیں ہے تو آپ کو یہ اجازت ہے، یہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی اور دیگر مسجد میں بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو اگر واقف نے ایسے کہہ دیا تو آپ دوسرے مسجد میں بھی دے سکتے ہیں۔ اگر واقف نے صرف قید لگا دیا کہ اسی مسجد میں کے لیے ہے تو پھر کمیٹی والے یا ٹرسٹیان دوسرے مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں۔ دوسری مسجد میں صرف کرنے کی اجازت اگر دی ہو تو دوسری مسجد میں صرف کرنا جائز ہوگا۔ اسی طرح فتاوی رضویہ میں ہے کہ صدقہ فطر کی رقم ہلائے شرعی کر کے مسجد میں لگا سکتے ہیں۔ اگر ہلائے شرعی کرنے کا علماء جانتے ہیں اس طریقہ کار کو، اس کو کیسے ہلائے شرعی کریں گے، تو اگر فطرہ کا پیسہ ہے ڈائریکٹ کسی نے فطرہ دیا اور اگر ہم چاہیں گے کہ مسجد میں لگا دیں تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس پیسے کو اس مال کو آپ ہلا کریں گے، ہلائے شرعی کریں گے، کسی شرعی فقیر کو اس پیسے کا مالک بنا دیں گے، پھر وہ پیسہ وہ شرعی فقیر اپنے طرف سے وہ پیسہ کا مالک وہ شرعی فقیر ہو گیا، اور اگر اپنے طرف سے اس پیسے کو وہ چاہتا ہے خوشی سے کہ مسجد میں دیں تو ہم اس پیسے کو ہم لگا سکتے ہیں۔ کسی غریب کو مال فطرہ دے کر اس مالک کو مختار بنا دیا جائے، پھر اسی سے کہا جائے کہ تم اپنی مرضی اور خوشی سے دینی امور کے لیے صرف کر دو، میں تو تم کو بہت اجر و ثواب ملے گا، پھر وہ خوشی سے دینی امور کے لیے صرف کر دیں تو یہ ہلائے شرعی کہلاتا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام کاموں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوئی بھی اس طرح کے پیسے
بذات خود صرف نہ کریں بلکہ استعمال میں نہ لائیں، بلکہ اس کو حلۂ شرعی کرا لیں۔ کمیٹی والوں سے، مسجد کے ٹرسٹیان سے گزارش ہے کہ آپ کسی بھی مد میں جس مد میں جو لوگ پیسے اگر دیتے ہیں اسی مد میں خرچ کریں، ورنہ آپ کا عاقبت خراب ہو جائے گا، آپ کا عاقبت برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، شریعت کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجد کے کام کو کریں، مدرسے کے کام کو کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کو قبول فرما کر کے آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی پیاری پیاری باتیں نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے سننے کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔